اچھا جی مسعود مفتی صاحب، یہ ہم نے ایک ایسی کہانی اپنے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ بہت سے ہماری آرمی کے اور ایئر فورس کے افسران ایسے بھی تھے جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور پاکستان صحیح سلامت پہنچ گئے. اچھا، آپ کی کتاب جو ہے یہ چہرے مورے، یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، آپ نے اس میں بڑا اچھا انالیسس کیا ہے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا بھی ذکر کیا ہے. سمپل سا کوشچن ہے، پاکستان کیوں ٹوٹا؟ اس لیے کہ یہاں کے با اثر طبقے مشرقی پاکستان سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، اس کو توڑنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے ایسی ہر تحریک کو ڈسکریج کیا جو یونائٹڈ پاکستان کے لیے تھی، اور ہر ایسے آدمی کو، ایسے نعرے کو، 6 پوائنٹس کو اور لوگوں کو انکریج کیا جو پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے. اچھا، آپ بھی جنگی قیدی بن گئے تھے وہاں پہ؟ جی، میں بھی. آپ نے بھارت کی قید میں لمبا عرصہ گزارا. جی، 2 برس. جی رویداد خان صاحب، آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو بہت سی کتابیں ہیں جو ایسٹ پاکستان کے کرائسس پہ لکھی گئی ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو وہی بات پتہ چلتی ہے جو کہ مسعود مفتی صاحب نے کی. کیا یہ بات درست ہے کہ واقعی پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ تھی وہ ایسٹ پاکستان سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی؟ سب سے پہلی بات جی، آپ کو یاد ہے نیشنل اسمبلی کا ڈیٹ فکس ہوا تھا. ہاں. یو وڈ آلسو ریکال کہ میں سیکرٹری انفارمیشن تھا، بھٹو صاحب آئے ہوئے تھے پرل کانٹیننٹل میں، تو مجھے پرل کانٹیننٹل ڈھاکہ جی. تو مجھے کہنے لگے، بڑے غصے میں تھے، مجھے کہنے لگے یہ یا نے کیا کر دیا ہے کہ ڈیٹ فکس کر دی ہے نیشنل اسمبلی کی. اس کو تو میں ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں. میری تو یہ کوشش تھی کہ اسمبلی کے باہر شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کوئی فیصلہ ویسا ہو جائے، وہ اسمبلی کے اندر وہاں جا کر کے تو اس کی بھاری اکثریت ہے، وہ کدھر ہماری بات مانے گا جی. یہ اس نے کیا کیا؟ یہ تو بڑا ظلم کیا ہے اس نے. اب میں اس کو نہیں مانتا ہوں. اچھا، اس کو چینج کرنا چاہیے. تو میں نے اسے کہا جی اب کیسے چینج ہوگا؟ وہ شیخ مجیب الرحمان، یہ تو ڈیٹ فکس ہو گئی ہے. کورٹ مجھے کہتا ہے بالکل آسان کام ہے. میں نے کہا کیا آسان کام ہے؟ کہتا ہے ڈھاکہ میں کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرو، اس کے بعد ٹیئر گیس ہوگا، اس کے بعد لاٹھی چارج ہوگا، اس کے بعد فائرنگ ہوگی. اف یو ہیڈ ول رول، تاریخ بدل جائے گی. اصولی طور پہ تو اس کو اکثریت مل گئی تھی، اقتدار اس کے حوالے کرنا چاہیے تھا. بالکل کرنا چاہیے تھا، بالکل کرنا چاہیے تھا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ڈیٹ جو چینج ہو گئی، جو اس نے فکس کر دی تھی اور یہ اس کو چینج کر دیا تھا، یہ بھی بڑی سخت غلطی تھی جی. بنگالی نے کہا کہ یہ کیا گیم کھیل رہے ہیں، یہ تو انتقال اقتدار کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ تو کوئی اور گیم کھیل رہے ہیں جی. ٹیچر تھے آپ مسعود مفتی صاحب، آپ بتائیں گے، آپ نے بھی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، آپ کی کتاب میں نے دیکھا لکھا ہوا. یہ جو مکتی بانی تھی، یہ مکتی بانی جو ہے یہ کب وجود میں آئی، اور یہ جو اسٹوڈنٹس تھے بنگالی اسٹوڈنٹس، ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا؟ دیکھیے، ان چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے ہم وہاں موقع پہ موجود تھے، ان چیزوں کو پن پوائنٹ کرنا ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے سب سوالوں کا جواب حمود الرحمان کمیشن نے بڑی مفصل انداز میں دے دیا ہے، اور اس میں اب کوئی ابہام نہیں رہا، اور اس میں ہمیں کوئی گیس ورک اور کائٹ فلائنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح ہے کہ مکتی باہنی جو تھی وہ ہندوستان نے کریٹ کی تھی ڈیلیبریٹلی، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ برسات کے موسم کے فوراً بعد وہ ادھر آ جائیں گے. ان کی ٹریننگ شیڈیول جو تھا وہ اسی قسم کا تھا کہ برسات کے فوراً بعد وہ مشرقی پاکستان کے اوپر انٹر کریں گے. اور اس کے بعد جب ہم POW تھے تو وہاں انڈین فوج کے لوگ جو ہوتے تھے بعض، ان میں ذکر کیا، کہنے لگے جی مکتی بانی کوئی نہیں تھی، وہ ہم ہی لوگ تھے جو ادھر گھوم رہے تھے. انہوں نے کہا جی آپ لوگوں سے تو ہم پہلے بھی مل چکے ہیں. اس میٹافوریکلی وہ بات کر رہا تھا کہ آپ لوگوں سے تو ہم پہلے بھی مل چکے تھے، جو مکتی باہنی تھی وہ ہم ہی لوگ ہوتے تھے. تو ایکچولی مکتی باہنی کے نام پہ 2 چیزیں تھیں جی. ایک ایکٹیو انڈین آرمی تھی. مثلا جب میمن سنگھ میں اپریل میں ہماری آرمی پہنچی ہے اور انہوں نے اس علاقے کو کلیئر کیا ہے،
لیکن 25 مارچ سے لے کے اینڈ آف اپریل تک وہاں انڈین سکہ چلتا تھا، انڈین فوج، یعنی فوج اس میں نہیں تھی، وردیوں میں نہیں تھے وہ، لیکن وہ مختی بانی بن کے اس علاقے میں بالکل گھوم پھر، یعنی کہ وہ انڈین آرمی ہی مکتی بانی تھی، نہ بھی ہی انڈین نہیں تھی۔ آرمی بھی تھی اس میں۔ ہاں جی۔ لیکن آپ نے اپنی کتاب میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں دی ہیں، سب باتیں میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 224 پہ لکھا ہے کہ لیفٹ یہ اور حمود الرحمان کمیشن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جی۔ کہ لیفٹیننٹ جنرل نیازی کے متعلق ذاتی بدچلنی جیسے الزامات کی وجہ سے ان کی شہرت سیالکوٹ، لاہور اور ڈھاکہ میں بہت خراب تھی، جو مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کو پان کی سمگلنگ سے مزید آلودہ ہو گئی۔ جی جی۔ اچھا، پھر آپ نے لکھا ہے جی کہ مارشل لا کے فرائض کے دوران بہت سے سینئر فوجی افسران، بالخصوص چوٹی کے افسران، کرپشن، شراب و شباب کی ہوس اور زر زمین کے لالچ کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا جنگی رجحان ول ٹو فائٹ ختم ہو گیا، بلکہ پیشہ ورانہ صلاحیتیں بھی کند ہو گئیں اور وہ اس قابل نہ رہے کہ کسی جنگ کے لڑنے میں اہم اور نازک فیصلے کر سکیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ فوج کے تعلیمی نصاب میں ایسے مضامین بھی شامل کیے جائیں جس سے نوجوان ذہنوں میں مذہب، جمہوریت اور سیاسی اداروں کا احترام بڑھ سکے۔ تو یہ کیا آپ کے خیال میں مارشل لا کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی تھیں؟ دیکھیے، پہلے میں بہت شکریہ، آپ نے اس کو پڑھ دیا ہے، لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں نے نہیں لکھا جی، یہ حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ یہ دیا۔ اس حوالہ بھی نہیں دیا جی، یہ ترجمہ ہے، براہ راست ترجمہ ہے ان کی انگریزی کا، Word to word۔ ورڈ ٹو ورڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ترجمہ اچھا ہے یا برا ہے، یا ایک آدمی ایک انداز میں کرے گا، دوسرا آدمی دوسرے انداز، لیکن یہ جو کچھ ہے یہ حمود الرحمان کمیشن کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو صرف اس وجہ سے کوٹ کیا ہے کہ میں 4 کتابیں لکھ چکا ہوں ان سمیت۔ کر رہے تھے روداد خان صاحب، آپ عینی شاہد ہیں بہت سے واقعات کے، کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ بالکل نہیں سیکھا، اور ایک سبق یہ تھا جو سیکھنا چاہیے تھا، نمبر 1 جی، اپنے لوگوں کے خلاف اپنی فوج کو کبھی استعمال مت کرو، کبھی استعمال مت کرو، اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے، جی ثابت کر دیا اس پاکستان نے جی۔ نمبر 1، یہ میرا بغیر کسی کانٹرڈکشن کے میں کہہ سکتا ہوں جی، اگر وہ جو ریلیونٹ ٹائم تھا، اگر اس وقت مارشل لا نہ ہوتا اور الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی، پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا جی، کبھی نہ ٹوٹتا جی۔ لڑائیاں ہوتی، آپس میں جھگڑے بھی ہوتے، ان کے ویسٹ پاکستانی لیڈر اور ایسٹ پاکستانی لیڈر، بٹ حامد وی وڈ ہیو مڈل تھرو، کیونکہ کوئی ایسٹ پاکستانی بارنگ سم انٹلیکچوئل جی ان ڈھاکہ، وہ پاکستان کو توڑنا بالکل نہیں چاہتا تھا جی، بالکل نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے جی، یہ سبق ہم کو سیکھنا چاہیے تھا، یہ ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا۔ اچھا، آپ نے یہ ذکر کیا نا کہ بہت سے ایسٹ پاکستانی انٹلیکچوئلز پاکستان نہیں توڑنا چاہتے تھے، لیکن کچھ جو نہیں، میں نے کہا بارنگ سم انٹلیکچوئل جی، ہاں نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خود جو بہت سے مغربی مصنفین ہیں ان کی کتابیں اگر ہم پڑھیں، جیسے یہ دی بلڈ ٹیلی گرام، نکسن، کسنجر اینڈ آ فارگوٹن جینوسائیڈ، یہ گیری جے بیس نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح ایک بنگلہ دیشی مصنف ہے، اس نے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھ کے کتاب لکھی ہے، یہ میتھ اینڈ فیکٹس، بیز ایٹ خسرو۔ یہ تو کہہ رہا ہے کہ شیخ مجیب خفیہ پیغامات بھجواتا تھا امریکی امبیسڈر کو کہ ہم نے کوئی علیحدگی نہیں کرنی، ہمارے کو معاملہ طے کرا دو، مذاکرات کرا دو، تو پھر بات کیوں نہیں بنی؟ آپ نے خادم حسین راجہ صاحب نے لکھا ہے جی کہ شیخ مجیب نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے اریسٹ کر لو، ہاں، چونکہ وہ ایکسٹریمسٹ کے پریشر سے بچنے کے لیے، لیکن اس وقت امور مملکت خیر، رموز مملکت خیر، یہی بات شیخ مجیب الرحمان نے جنرل ذاکر حسین سید کو بھی کہی۔ ایگزیکٹلی، تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم آپ کو اریسٹ۔ اچھا، اور خادم حسین راجہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب نے جب فوجی آپریشن کی مخالفت کی اور ایڈمرل احسن نے بھی مخالفت کی اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی استعفیٰ دے دیں، لیکن ہمیں یعقوب علی خان صاحب نے روک دیا۔ اگر ہم جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو آرکائیو ہے، جو کہ ایک مخصوص مدت کے بعد پبلک کر دی جاتی ہے، اس میں جائیں تو جو ان کی نیشنل سیکیورٹی آرکائیو کی ویب سائٹ ہے، اس میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کیا ہوا تھا یا کرنے والا تھا، تو اس زمانے میں جو کسنجر صاحب ہیں اور صدر نکسن، ان کی آپس میں کیا باتیں ہوتی تھیں۔ تو یہ اس میں ہے کہ جی
their reaction to Nixon's meetings with Indian Prime Minister Indira Gandhi on November 5, 1971. According to Kissinger, the Indians are bastards anyway. They are starting a war there. While Gandhi was a bitch, we got what we wanted to. تو باسٹرڈ اور بچ کا لفظ استعمال کیا گیا اندرا گاندھی کے بارے میں. یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو نیشنل سیکورٹی کی آرکائیو ہے یہ اس میں ہے. مجھے کسی کو گالی دینے کا شوق نہیں ہے. اسی طرح پھر جو کسنجر صاحب ہیں وہ چاہتے تھے کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا پر حملہ کر دے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آن دسمبر 10 کسنجر ڈیلیکیٹلی انکریجز دا چائنیز ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ انڈیا گارنٹنگ یو ایس سپورٹ اف دا سوویٹس ریٹیلیٹ. یعنی اگر سوویت یونین انڈیا کی مدد کرے گا تو امریکہ نے کہا کہ ہم چائنا کی مدد کریں گے, لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں. تو مسعود مفتی صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو 7واں بحری بیڑا تھا امریکہ کا وہ بھی نہیں آیا. یہ آرکائیو سے پتا چلتا ہے کہ وہ اندرا گاندھی کو باسٹرڈ بچ کہہ رہے تھے, لیکن پاکستان کی مدد کسی نے نہیں کی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے جی کہ پاکستان چونکہ اپنی مدد خود نہیں کر رہا تھا. جب آپ خود انڈرمائن کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں وہاں جو 5 محاذوں پہ جب 12 ڈویژن فوج انڈیا کی اور ایئر فورس نے اٹیک کیا 22 نومبر کے آس پاس, اور اس کے بعد 3 دسمبر کو یہاں سے اٹیک ہوا, تو جتنے بنگالی ہمارے دوست تھے اور جتنے بنگالی پاکستان کے لیے ہمدردی رکھتے تھے, اور میرا خیال ہے کہ آخری دن تک 75% بنگالی ہمارے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور پاکستانی تھے, وہ ایک ہی سوال, اب 2 سوال ہم سے پوچھتے تھے کہ سیکیورٹی کونسل میں یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ تو کہتے تھے کہ ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ویسٹ پاکستان, تو وہاں سے حملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور ہم حیران ہوتے تھے. اب میں نے اس میں اور اس سے پہلے بھی دوسری کتابوں پہ بھی ایک چھوٹے سے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ 22 کو اٹیک ہوا اور 24 نومبر کا یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں جو ڈسپیچز بھیجے جاتے تھے فارن کورسپونڈنٹس کی طرف سے اپنی اخباروں کو, اس کی کاپی انفارمیشن منسٹری کو دی جاتی تھی. وہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا, اور اس میں ایک نے اپنے اخبار کو یہ لکھا تھا کہ یہ چونکہ 24 نومبر کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جنگ جو اب ہونے والی ہے اور ناگزیر ہے, اس میں 3 پاسبلٹیز جو ہیں اسپیکولیٹ ہو رہی ہیں. پہلی 2 کا میں ذکر نہیں کرتا. تیسری کا یہ ہے, اس نے کہا تھا کہ اٹ ول بی اے موک وار اینڈ کوئک سرنڈر بائی پاکستان, اس لیے کہ جنرل یحییٰ جو ہیں وہ مفتی باہنی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے, بلکہ انڈیا کے سامنے ہتھیار ڈال کے ویسٹ پاکستان پہ اپنی حکومت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, مجھے اس وقت تو بہت سخت غصہ آیا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ 24 نومبر کے بعد جیسے حالات گئے تو اس کے بعد دن بدن مجھے یقین ہوتا گیا کہ یہ اسپیکولیشن ٹھیک ہے. اور جب میں واپس آیا تو میں نے جنرل فضل مقیم کی کتاب پڑھی کہ نہ صرف جنگ وہاں کیسے لڑی گئی اور ادھر کیسے لڑی گئی, کہ اس آدمی کی جو پروجیکشن تھی وہ بالکل درست ثابت تھی. اچھا, میں اس پہ جی, میں یحییٰ خان کے پاس گیا جی, ڈھاکہ فال, اور نور الامین صاحب بھی گئے جی. اور تو نور الامین صاحب گئے ڈرائنگ روم میں, انہوں نے مجھے کہا دیکھو میں وائس پریزیڈنٹ ہوں کہ کیا ہوں, 3 دن سے میں کوشش کر رہا ہوں, مجھے اپائنٹمنٹ نہیں ملتی ہے. میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا ان کو اپنے ساتھ لے آئیے جی. ڈرائنگ روم میں یہ سب بیٹھے ہوئے تھے, حمید تھا, گل حسن تھا, باقی لوگ تھے جی. تو وہ کہتا ہے ان کو نور الامین صاحب, ڈھاکہ گیا, ایسٹ پاکستان گیا, اور آپ شراب پی رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں آپ لوگ, ملک تباہ ہو گیا, ملک یہ ہو گیا جی. میں نے بعد میں دوسرے دن یحییٰ خان کو میں نے کہا جی ڈھاکہ فال ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا جی کہ اب پاکستان لڑائی ختم ہو گئی ہے, پھر تو یہ تو آل آؤٹ وار ہے. ڈھاکہ از اے پارٹ آف مائی کنٹری, ایسٹ پاکستان از ہاف مائی کنٹری, یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ پتہ ہے مجھے کیا جواب ملا جی؟ دس از ان سپورٹ آف وٹ یو آر سیئنگ جی. مجھے یحییٰ خان, چھوڑو یار, ایک کالے بنگالیوں کی خاطر ہم ویسٹ پاکستان کو خطرے میں ڈال دیں. دیز آر ہز ورڈز جی. اچھا, تو آپ کی یہ بات سن کے تو مجھے یہ کتاب یاد آ گئی ہے, فرام جناح ٹو ضیاء. یہ جسٹس محمد منیر صاحب نے کتاب لکھی ہے جو لا منسٹر تھے ایوب خان کے, اور اس کتاب کے
پیج نمبر 92 اور 93 پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جسٹس منیر جو لا منسٹر تھے ان کو پریزیڈنٹ ایوب نے بلا کے کہا کہ یار یہ بنگالی بہت شور ڈالتے ہیں، احساس محرومی، ان سے جان چھڑاؤ. تو جسٹس منیر نے بنگالی ممبر آف دی پارلیمنٹس کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے اور ان سے کہا کہ ہم تم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو ایک اس میں لکھا ہوا ہے پیج 93 پہ، جو بنگالی ممبر پارلیمنٹ تھا رمیز الدین، اس نے کہا کہ ہم میجورٹی ہیں، وی آر پاکستان، تم نے پاکستان سے جان چھڑانی ہے تو تم جاؤ، چھوڑ دو، ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے. آپ نے جو ایوب کی بات کی ہے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے یہ لکھا ہے کہ وہ جلدی میں پیج نہیں دیکھ سکا کہ شیخ مجیب نے کا کہنا تھا اور دوسرے جو گواہ پیش ہوتے رہے انہوں نے اس کی تائید کی کہ جنرل یحییٰ نے خود ان سے کہا تھا کہ آپ 2 کانسٹیٹیوشن کی بات کریں اور 2 اسمبلیوں کی بات کریں. تو اس لیے بعد میں جب ان کو اس سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ جو چیزیں ہمیں جنرل یحییٰ دے چکے ہیں آپ ان سے بھی ہمیں واپس ہٹانے کی کوشش